اللہ ہم کو معاف کرے گا. اگر یہ اسکول نہ ہوتے اسلامک، جو آپ کے شہر میں بھی ہیں ماشاءاللہ، آس پاس میں بھی ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجتے جہاں ایمان کا خطرہ ہے، اس کے بجائے مولانا علی میاں صاحب کہتے تھے، جن کے نام سے یہ اسکول علی ہے، اپنے بچوں کو جاہل رکھو. اگر اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ایمان کا خطرہ ہو تو، یہاں تو ایمان کا یقین ہے جانے کا خطرہ ہے. 2-3 سال کے اندر نرسری، ان کا لباس دیکھیے کون سی اسکول میں ہوتا ہے، ہاتھ کھلا، پیٹ کھلا، ران کھلی. یہ بچے حور معلوم ہو رہی ہیں. کم خوبصورت بچیاں بھی اس لباس کی وجہ آخری درجے کی حور معلوم ہو رہی بچیاں. یہ بچے ٹوپی پہن کر، ٹخنے سے اوپر پینٹ پہن کر، اسلامک انداز میں آ کر کیا لگ رہے تھے؟ غلمان لگ رہے تھے جنت کے. یہ معصوم کلیاں لگ رہی تھی. ہم سمجھتے ہیں ڈانس کریں گے، میوزک لگائیں گے تب مزہ آئے گا. اس سے زیادہ آپ کو سکون آج ملا ہوگا. یہ بچے اللہ اللہ کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی کے نام لے رہے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے. کیا ملے گا ان اداروں کے قائم کرنے والوں کو، ان اداروں میں پڑھانے والی ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو، ان اداروں میں بھیجنے ان کے والدین کو، ان بچوں کو. اللہ اتنا خوش ہوگا، ان کی نسلوں میں ایمان کی باقی رکھنے کے اللہ فیصلے فرمائیں گے. آپ یاد رکھیے، سب سے بڑا سرمایہ عزیز دوستو، ہماری پہچان ہمارے نام نہیں ہے، ہمارے ادارے نہیں ہیں، ہماری ٹوپی، ہماری داڑھی نہیں ہے. ہماری پہچان صرف اور صرف توحید ہے، ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ ہے. یہی ہماری پہچان ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بچہ اٹھے اللہ کا نام، بچہ سوئے اللہ کا نام، بچہ آئے اللہ کا نام، بچہ جائے اللہ کا نام، بچہ بولے اللہ کا نام، بچہ کچھ بھی کرے اللہ اللہ، صرف اور صرف اللہ اللہ ہو اس کی زبان. بچپن میں اتنی بار نام لینے والے بچے، اللہ ان کو محروم رکھے گا؟ ان کی نسلوں کو بھی محروم نہیں رکھے گا انشاءاللہ. اللہ خوش ہو جائیں گے. لیکن اسی طرح جو ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اللہ ان کو محروم بھی رکھے گا. ان کی نسلوں کو بھی محروم رکھ سکتا ہے اللہ خفا ہو جائے تو. اللہ سب سے زیادہ شرک پر خفا ہو جاتا ہے. شرک صرف کسی بت کے سامنے جا کے جھکنے اور ہاتھ جوڑنے کا نام ہی نہیں ہے. شرک نماز پڑھنے کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں ایسی باتیں آئیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، یہ بھی شرک اور یہ بھی کفر ہے. اس سے وجہ یہ زیادہ خطرناک بات ہے. اس کا تو اندازہ نہیں ہوتا، اس کا احساس نہیں ہوتا. بچہ یہ فور ایپل پڑھ رہا ہے، کتنا اچھا لگے گا آپ کو. یہ فور یہاں پر پڑھ کے، یہ فور اللہ پہلے پڑھتا ہے، اس کے بعد ایپل پڑھتا ہے. بی فور بیلون سے پہلے بی فور بسم اللہ پڑھتا ہے. ڈی فور ڈور سے پہلے ڈی فور درود پڑھتا ہے. ون پین 2 پین نہیں بولتا، وہ پڑھتا ہے 1 اللہ is 1، 2 مسلم فیسٹیول ان the world، 3 sacred mosque in the world، 4 holy books of اللہ. یہ کہتا ہے بچہ. اس کو دین بھی آ رہا ہے، سب سے بڑھ کر دنیا بھی اللہ محروم نہیں کر رہا. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. مجھے امید ہے اللہ اس کو اور ترقی دیں گے. یہاں کالج بنے گا، یہاں ہاسٹل بنے گا، آس پاس میں اللہ نے اس کا جال، ایک تحریک ہے اس وقت کی. الحاد جہاں سے آ رہا، ارتداد آ رہا ہے، ایمان کا خطرہ جہاں سے آ رہا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے. ہمارے دشمنوں نے ہم کو 2 سورسز کے ذریعے ایمان سے دور کرنے کی کوشش کی، ہیلتھ اور ایجوکیشن. انسان کی مجبوری ہے، بیمار ہو جاتا ہے. افریقہ گیا تھا ابھی کچھ سال پہلے، 4-5 ملکوں کا دورہ تھا. ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا تھا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. دوپہر 2-2:30 بجے کھانا کھانے، رات کو 9 بجے پہنچنا تھا دوسرے ملک میں. ہم لوگ بائی روڈ جا رہے تھے، پورا لقدق میدان، صحرا، نہیں سمجھ رہے ہیں، کہیں آبادی نہیں. مغرب سے پہلے ایک جگہ کچھ آبادی ملی، 2 گھر نظر آئے ایک کمپاؤنڈ میں. ہم نے اپنے ساتھی سے پوچھا، اتنے پورے علاقے کے اندر 2 گھر؟ ادھر لگے مولانا ایک گھر نہیں، بلکہ یہاں پلاٹ بنا کے کالونی بننے والی ہے مسلمانوں کی، اور کرسچن مشنری نے آ کے 2 پلاٹ کے اندر ایک میں ہاسپٹل بنا دیا ہے اور ایک میں اسکول بنا دیا ہے. ان کو معلوم ہے کوئی کرسچن یہاں نہیں آئے گا.
اب اس کی فکر ہے ان کو کہ یہاں آنے والا ہر مسلمان ہم سے فائدہ اٹھا کر ہماری بات مانے، ہمارے ذریعے تعلیم حاصل کرے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہزاروں سال، ہزاروں میل دور بیٹھنے والے کو ہم کو ایمان سے نکالنے کی فکر ہے، لیکن میری گود میں پلنے والے بیٹے کو خود ایمان پر مجھے باقی رکھنے کی فکر نہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ آج ہماری حالت اچھی نہیں ہے، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہم میں مسلمانوں میں ایسی پیدا ہو گئی اس نظام تعلیم کی وجہ سے جو اندر سے ایمان سے نکل گئی ہے، اور اللہ کو غصہ دلانے والی بات، وہ تو اللہ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، اندر سے اتنی گھناؤنی حالت ہونے کے باوجود اللہ کا عذاب ابھی تک نہیں آیا۔ یہ ظالم حکمراں مسلط ہوتے ہیں، مسائل آتے ہیں، یہ بما کسبت ایدی الناس، ہماری بدعمالی کی وجہ سے۔ بدعمالی خالی چوری نہیں ہے، بدعمالی خالی دھوکہ اور ڈاکہ نہیں ہے، بدعمالی اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اندر سے ہمارا ایمان جا رہا اور ہمیں پتہ نہیں لگ رہا۔ یہ اسکولوں کی فکر ماشاءاللہ کر رہے ہیں ہمارے شیر خان، کوئی عالم نہیں ہے، مدرسے کے پڑھے نہیں ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کیے ہوئے، کیا فکر تھی؟ اتنا پیسہ کہیں اور لگاتے، ان کی آمدنی ہو جاتی، لیکن ان کو خالی اپنے بچے کو ایمان پر رکھنے کی فکر نہیں، ان کو فکر ہے کہ دیواس کا ایک ایک مسلم بچہ ایمان پر باقی رہے۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، ان کا تعاون کرنا چاہیے، خالی بچے دے کر نہیں، پیسے بھی دے کر، دوسری جگہ کی جو ہے ہمارے دوستوں کی جو ہے اولاد کو یہاں پر لا کر ان کو سپورٹ کر کے وہ آج رہیں گے، کر نہیں رہیں گے، یہ ادارے اللہ باقی رکھیں گے، قیامت تک باقی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی بنیاد پر قائم ہونے والے اداروں کو اللہ قائم رکھتا ہے، اسی نے بنایا ہے، اسی نے شروع کی، باقی رکھے گا۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، میری بہنوں کی بھی میں تعریف کروں گا، اس پر ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ یہ بچیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں، کیا ہے؟ یہ موم ہیں، ہم جیسے چاہے ان کو ابھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں بچیاں پڑھ کے اسکارف پہن کے آ رہی ہیں، اور کل کو شادی میں جائیں گی بچی، پھر یہ ہاتھ کھلا رہے گا، پیٹ کھلا رہے گا، میں اسکرٹ پہناؤں گی اپنی بچی کو، نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں نظر آ رہی ہے، زندگی کی ہر مرحلے میں اس سے زیادہ بچپن سے اس کی تربیت کیجیے۔ وہ کسی مرد سے ہاتھ نہیں ملائے گی، چچا داد بھائی کیوں نہ ہو، وہ اپنا چہرہ کبھی کھولے گی نہیں غیر مردوں کے سامنے، پانچویں اور چھٹی کے بعد اس کا سر ہمیشہ ڈھکا رہے گا، وہ نماز کی پابندی ہوگی، گھر میں آتے ہوئے سلام کرے گی، کھانا کھاتے ہوئے دعا پڑھے گی، واش روم جاتے ہوئے دعا پڑھے گی۔ یہ جو چیزیں یہاں پڑھائی جا رہی ہیں گھر میں امپلیمنٹ ہوگا تو پھر بچیوں کی زندگی میں ایمان باقی رہے گا، ورنہ اسکول کے حد تک 4 گھنٹے میں ایمان کی باتیں کرے اور 20 گھنٹے ہمارے گھر میں میری ساتھ جیسے چل رہی ویسے چلے، نہیں۔ ایک بچی آپ کے گھر کو بدلنے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک پیرنٹ میرے پاس آئے، کہنے لگے میں نے غیر اسلامک اسکول سے نکال کے اپنی بچی کو آپ کے یہاں ڈالا، لوگوں نے مجھے گناہ کیا کہ مولوی صاحب کیا اسکول چلائیں گے، انگلش میڈیم۔ اتفاق سے ہماری اسکول چلانے والے اکثر کون ہیں؟ علماء۔ لیکن میں نے اللہ کے بھروسے پر لگایا، مجھے تعلیم بھی اچھی لگی، اسٹینڈرڈ بھی ہے۔ میں نے کہا اور کیا ہے؟ کہنے لگے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میری بچی بہت بخار تھا، 102 ڈگری بخار تھا، ماں دن بھر اس کو لے کر برف کے ذریعے بخار ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی رہی اور پٹی لگائی، دوا دی، لیکن بخار کم نہیں ہوا۔ اب دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، ہمارے پہلو میں ہماری بچی تھی رات کو، تو رات کو بچی اٹھی، پیاس لگی اس کو اور بہت بخار تھا۔ اس کی ماں کی تو نہیں آنکھ کھلی دیر سے سونے کی وجہ سے، میری آنکھ کھلی، میں نے بچی کو لیا اور پانی مانگ رہی تھی اور تڑپ رہی تھی پیاس سے، میں فریج کے پاس لے کے گیا ڈائننگ ہال میں نے فریج کھول کے بوتل اس کے ہاتھ میں دیا، لو بیٹا پانی پیو۔ بچی بخار سے کانپ رہی ہے، بے چین بے قرار ہے، اور مجھ سے کہہ رہی ہے پپا میں کھڑے ہو کے پانی نہیں پیوں گی، مجھے کرسی لا کے دو بٹھاؤ۔
نے لا کے دیا. پپا میں بوتل کو منہ لگا کے پانی نہیں پیوں گی, جانور پیتے ہیں, مجھے اسکول کے اندر بتایا گیا ہے مسلمان 3 گھونٹ کے اندر اللہ کا نام لے کر پیتا ہے, مجھے گلاس لا کے دو. جان جا رہی ہے لیکن اس کو اپنے استاد کی پڑھائی ہوئی سنت یاد آ رہی ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے. یہ پڑھنے کو تو ہم نے پڑھا دیا, لیکن بچی نے کیا کیا؟ ابھی بچے آگے کیا بنے گی؟ دائیں ہاتھ سے کھانے کو تیار نہیں, گھر میں آتی ہے ٹی وی بند کرو کہتی ہے. ارے کیا ایک بچی بگڑے ماحول کو بنا رہی ہے, اور ایک بچی بگڑے ماحول کو نہیں بنے ماحول کو بگاڑ رہی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ اللہ عندہ اجر عظیم. اللہ کے حوالے کرو ان کو, یہ اللہ کی امانت ہے. تم کو اللہ دنیا میں محروم نہیں کرے گا. دین کی تعلیم دلاؤ ان کو. 100% ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے مدرسوں کے اندر پڑھے, بچے بچیاں, لیکن آج ماحول نہیں. ہمارے علماء کے بچے بھی نہیں پڑھتے, بہت کم. ٹھیک ہے شوق ہے تعلیم کا, لیکن کم از کم ایمان جہاں بچتا ہے ان اسکولوں میں ڈالنے کی فکر کیجئے. آپ کے یہاں ایسے اسکول ہیں ماشاءاللہ, اب تو کوئی بہانے نہیں رہے. اور خاص کر یہاں پر علی پبلک اسکول میں اس کی فکر کی جا رہی ہے کہ بچے, یہاں بہت سارے ہمارے اسکولوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ بچے ہمارے 10ویں پہنچتے پہنچتے قرآن مجید یاد کر لیں. 4تھی کے بعد ان کو حفظ شروع کرایا جا رہا ہے. ابھی 2-3 سال سے یہ تجربے چل رہے ہیں, 100% اسکولوں میں قابو میں نہیں آئے ہیں, لیکن الحمدللہ ایک دن آئے گا چند سال کے اندر علی پبلک اسکول جہاں بھی ہے 10ویں سے پہلے بچے ہمارے حافظ ہو جائیں گے. اسکول کے ساتھ ہی, یہ نہیں کہ ان کو حفظ میں ڈال دیا, 4تھی نہیں پڑھ رہی 5ویں نہیں, اسکول کے ساتھ ہی ایسا نظام ہمارا ہے, اسکول کی تعلیم بھی ہوتی ہے, بچے اس کے ساتھ حفظ بھی کرتے ہیں. ابھی 1 مہینے پہلے ہمارے بھٹکل میں ہی ہمارے 4تھی میں پڑھنے والے علی پبلک اسکول کی بچی ہے, اس کا قرآن ختم ہو گیا, حفظ ہو گیا. 4تھی میں پڑھنے والی بچی. اسکول کا نظام الحمدللہ. ابھی 1 ہفتے پہلے 6ٹھی کا ایک بچہ حافظ ہو گیا, 8ویں کا بچہ حافظ ہو گیا. کتنے بچے حافظ ہو گئے تیزی کے ساتھ, میں بتا نہیں رہا. دوسری جگہ بھی ابھی ہمارے یہاں احمد نگر سے آئے تھے, آپ نے شاید دیکھا تھا, ابھی بچے کو لے کر آئے تھے, حافظ ہو گئے بچہ, 5ویں 6ٹھی میں. انشاءاللہ دیواس میں بھی یہ نظام چلے گا انشاءاللہ. ہمارے یہاں مخلوط تعلیم نہیں ہوگی. مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن اس وقت ظہر غنیمت میں سمجھتا ہوں, اس سے زیادہ نقصان دہ ہے. آج الحاد کے واقعات, غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کے واقعات, یہ سب نحوستیں کس کی ہیں؟ یہ کو ایجوکیشن کی. ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بعض اوقات ہمارے بعض اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 4تھی کے بعد تو ہمارے یہاں ہوتا نہیں, 4تھی سے پہلے بھی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 5ویں میں 4 لڑکے ہیں اور 18 بچیاں ہیں. 18 4 کو 22 کا ایک کلاس کر سکتے ہیں, لیکن وہ نقصان برداشت کرتا ہے. 4 بچوں کے لیے الگ اس نے کلاس کیا. میں جا کے دیکھ کے آیا. نہیں, ہم نہیں کریں گے, چاہے ہمیں نقصان ہو, قرض لینا پڑے, کچھ بھی کرے, ہم پہلے دن سے. اس لیے کہ آج 5ویں کے بعد بچیوں کا ذہن جو وہ کام کرتا ہے جو ہماری بچیوں کی ماؤں کا ذہن 10ویں کے بعد نہیں کرتا تھا. اس لیے کہ اسکولوں میں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جو کبھی یونیورسٹی کے بچیوں میں ہوتے تھے, وہ +1 +2 کے اندر آ گئے, پھر 9ویں 10ویں کے اندر آ گئے. ابھی تو 1-2 سال کے اندر وہ واقعات 4تھی اور 5ویں کی بچیوں کی واقعات ہو رہے ہیں. وہ بے حیائی کے, بد اخلاقی کے. جتنا ہم کریں نرسری سے ہی ہم کو جو ہے کو ایجوکیشن سے بچنا چاہیے. پھر بھی 1 آدھ سال, لیکن 4تھی کے بعد انشاءاللہ نہیں ہوگا. مخلوط تعلیم نہیں ہوگی. قرآن کا الگ گھنٹہ ہوگا, دینی تعلیم کا الگ گھنٹہ ہوگا. یہاں پر ماشاءاللہ ہے, اور ہم پڑھائیں گے. حفظ کا نظام ہوگا. 4تھی کے بعد بچے حفظ کریں گے. اگر 8ویں تک ہو گیا ٹھیک, 9ویں تک ہو گیا تو ٹھیک انشاءاللہ, 10ویں تک تو ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم مشورے کر رہے ہیں اس نظام کو بہتر سے بہتر کیسے کرنا. یہ سب چیزیں انشاءاللہ یہاں پر بھی مولانا ہمارے ہیں شیر خان صاحب ہیں, کریں گے انشاءاللہ. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ نے آپ کے پیر کے پاس دینی بنیادوں پر اچھی اعلیٰ تعلیم اور عصری تعلیم کا ایک انتظام کر دیا. اس سے زیادہ ناقدری کچھ نہیں ہوگی. ہر آنے والا ایک کوشش کرے اور اپنی طرف سے انشاءاللہ ارادہ کرے کہ اگلے سال میرے بچے تو آئیں گے ہی, پڑھ ہی رہے ہیں, میں اپنے خاندان کے, اپنے دوستوں کے 1-2 بچوں کو ضرور لاؤں گا. آپ کی وجہ سے 2 بچے آ گئے, ان کا ایمان بچ گیا. اللہ آپ کی نسلوں نہیں, پورے خاندان اور آپ کے متعلقین کی نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کا اللہ فیصلہ کریں گے, خوش ہو جائیں گے. اللہ کو خوش کرنے کی فکر, اللہ کی رضا کی فکر,
ہمیشہ کی زندگی میں بچے ہمیشہ خوش رہے، مجھے اس کی فکر، 4 دن کی زندگی میں خوش رکھنے کی فکر نہیں، اللہ خوش رہے، میرا مالک خوش رہے، میرا خالق خوش رہے، اور ہمیشہ کی زندگی میں وہ آگ سے بچے، اللہ کی ناراضگی سے بچے، اس کی فکر کے لیے یہ ادارے قائم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہر طرح کی خیر مقدر فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، اور مسائل میں گھرنے سے، ہر طرح کی حوادث سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے اللہ نے اپنے فضل سے ان اداروں کی اب تک حفاظت فرمائی، آئندہ حفاظت فرمائے، کام کرنے والوں کو ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، اخلاص، استقامت اور قبولیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا ہمارا ہر بچہ بہترین دنیا کا ماہر بنے گا، ان سب کے ساتھ ایمان پر باقی رہے گا، حافظ قرآن بھی ہوگا، اور ایسا انشاءاللہ ہم پروگرام بنائیں گے کہ انہی اسکولوں اور کالج کے ساتھ ہمارے بچے دینی تعلیم میں عالمیت بھی کریں انشاءاللہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو اللہم ذالک علی اللہ عزیز۔ انہی باتوں پر میں ہماری ان ماؤں کو، خاص کر ان کے والدین کو، معلمات کو، اسکول انتظامیہ کو، اور سب کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے اللہ جو ہے ہماری نسلوں کو ایمان پر باقی رکھنے کا اس کا ذریعہ بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا سامع كل صوت هون علينا سكرات الموت۔ اللهم إنا نعوذ من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، من دعوة لا يستجاب لها۔ کہ اللہ ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، ہمارے ان بچوں کے پروگراموں کو قبول فرمائے اللہ، اخلاص نصیب فرمائے اللہ، استقامت نصیب فرمائے، قبولیت سے نواز دے اللہ، بننے کے بعد بگڑنے سے بچا، اپنے اولاد کو اللہ جہنم کا، آگ کا ایندھن بنانے سے بچا اللہ، ہم کو بچا، ہماری نسلوں کو بچا دیا اللہ۔ اس ادارے کی حفاظت فرما، تمام اس طرح کی اداروں کی حفاظت فرما اللہ، مسائل میں گرنے سے، حاسدین کی حسد سے، شیاطین کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ، مسائل میں گرنے سے، ان سب کی حفاظت فرما، مقاصد میں کامیابی نصیب فرما اللہ، ہر طرح کی عافیت اور خیر کو مقدر فرما دے اللہ، اللہ قیامت تک ان اداروں کو باقی رکھ دے اللہ، مقصد سے ہٹنے سے بچا دے اللہ، ہماری ان بچوں کی حفاظت فرما، بچوں کے والدین کی حفاظت فرما، منتظمین کی حفاظت فرما، ان کے متعلقین کی حفاظت فرما، خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہم سب کے ساتھ اپنے نیک بندوں کو معاملہ فرما، ایمان پر باقی رکھنے کا ذریعہ بنا، ایمان کے بچانے کا ذریعہ بنا، اخلاق کے بچانے کا ذریعہ بنا اے اللہ، ہر اس چیز کو اللہ ان اداروں میں کرنے سے اللہ ہمیں بچا جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، جس کی اجازت آپ نے شریعت میں نہیں دی ہے، حرام ہی نہیں ہے اللہ، مکروہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، فرائض کی پابندی نہیں ہے اللہ، مستحبات اور نوافل کی پابندی کی، ہم سب کا ایمان مضبوط فرما، اخلاق درست فرما، قدموں کو جمائے رکھ دے اللہ، ہمت دے، طاقت دے، عافیت کا، خیر کا معاملہ فرما، ہماری آج بیٹھنے کو قبول فرما، ہر طرح کے مسائل سے بچا، رکاوٹوں کو دور فرما، ہر طرح کی ضرورتوں کو اللہ مہیا فرما، ہر ضرورتوں کی اللہ تکمیل فرما، وسائل مہیا فرما اللہ، ہمارے دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله۔ سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك۔